جیسے آپ سے پہلے مقرر صاحب نے فرمایا کہ 1949 میں یہ تحریک یعنی ظہور کا اعلان ہوا 1849 میں سوری 1889 جنگ آزادی 1857 کے بارے میں آپ کی تنظیم کا اور آپ کے جو بزرگ تھے ان کا کیا کردار رہا اور اس کے بعد وہ 1857 کی تھی جنگ آزادی کی تحریک 1857 کی ہے. جماعت کا آغاز 1899 میں ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت سا فرق پڑا ویسے جہاد کے متعلق. نہیں وہ پہلے کی بات کے متعلق میں کردار بعد میں آنے والوں کا کیسے ہو سکتا ہے. جیسے سر سید احمد خان ہے بعد میں بھی اور جو بیٹے کا ماں کی پیدائش میں کیا کردار ہو سکتا ہے. جیسے کہ سر سید احمد خان اور بہت سے دوسرے لینڈ لارڈ جو کہ آج بھی بہت بڑے بڑے 100 ہزار ایکڑ زمین وارث بنے ہوئے ہیں, انہوں نے جنگ آزادی کو آخری وقت تک حد تنقید بنایا. سر سید احمد خان کس نے نہیں بنایا, مگر ایک عام مسلمان جو ہے. دیکھیں آپ کو جنگ آزادی کے قواعد کا علم نہیں ہے, آپ اس کو خام خواہ مذہب کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں. جنگ آزادی جس کا نام دیا جاتا ہے غدر, وہ ہندوؤں کی تحریک تھی اصل, اور ہندوستان کے بہت سارے ایسے عناصر جو مسلمانوں کے خلاف بھی سفارات تھے انہوں نے موومنٹ چلائی تھی. اس لیے اس وقت کے چوٹی کے مسلمان علماء نے اس کے متعلق فتویٰ دینے سے انکار کر دیا اور گھیراؤ کیا گیا ان لوگوں کا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تحریک جو تھی وہ سارے ہندوستان کے لیے بھی نہایت مضر ثابت ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹ گیا. اس نتیجے کے لیے وہ تحریک تھی. اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی. ہاں, ظفر شاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی. اسی تحریک نے اس کو تباہ کیا ہے. اگر وہ تحریک نہ چلتی تو ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا, تاریخی اور ہونی تھی. ایسی تحریک کے حق میں آپ جماعت احمدیہ سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں جس نے مسلمانوں کی آخری حکومت کا تختہ الٹوا دیا. مغل امپائر came to an end because of that, اور اس کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ جذباتی باتوں میں کھیل کر مذہب کے ساتھ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کو. نہیں سر, مطلب یہ ہے کہ 1849 تک انگریز جو ہے پنجاب تک پہنچ چکے. سب سے پہلے تو آپ نے 1849 تک انگریز جو ہے یہ پنجاب تک پہنچ چکے تھے. رنجیت سنگھ کی حکومت سکھوں کی. ٹھیک ہے, 1898 میں جماعت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور 1849 کی آپ حساب فہمی کر رہے ہیں ہم سے. سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ جیسے کہ کنڈم کیا سر سید احمد یا بہت سے لوگوں نے, جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں, آپ کے جو بزرگ تھے ان کا کیا کردار تھا, انہوں نے اس کو کنڈم کیا جیسے کہ آپ نے خود فرمایا. میں آپ کے سامنے بیٹھا کنڈم کر رہا ہوں. جیسے کہ آپ نے غدر کہا ہے, کوئی مسلمان 1857 کی آزادی تحریک آزادی کی جنگ ہم کہتے ہیں, جیسے کہ آپ نے غدر فرمایا ہے. ہندو سکھ جو ہے عام طور پہ غدر کہتے ہیں, مگر میں نے آج تک کسی مسلمان کے منہ سے 1857 کوئی ایسا جہاد آپ نے کبھی کسی مسلمان کے منہ سے کوئی ایسا جہاد سنا ہے آپ نے جس میں مشرک اور مسلمان مل کے جہاد کر رہے ہوں؟ آزادی کے لیے تو کرنا. انا للہ. جہاد کا نے مکہ کے یہودیوں سے, مدینہ کے یہودیوں سے مل کے تو مکہ والوں کے خلاف خدا کا خوف کریں. کیوں تاریخ اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر, جبکہ شدید ضرورت تھی آپ کو مددگاروں کی, ایک مشرک کی مدد لینے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ جہاد میں کوئی مشرک شریک نہیں ہوگا. اور وہ چوٹی کا اپنے زمانے کا پہلوان لڑنے والا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور مسلمان جو تھے اس پیغام لینے والے بڑا خوش ہوئے کہ ایک مددگار مل گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے دین کو کسی مشرک کی ضرورت نہیں ہے, میں رد کرتا ہوں اس کی مدد. یہ اتحاد نہیں ہوا تھا کہ بھئی آئندہ سے ہمارے اوپر جو مدد کسی ایک جہاد میں آپ بتائیں ایک بھی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل مدینے کے اوپر اگر حملہ ہو, ہاں اس کا نام جہاد نہیں ہے. یہودی ان سے معاہدہ تو ہوا تھا نا. دیکھیں میری بات سن لیں, یہودی نہیں لڑیں گے ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف, یہ معاہدہ ہے. یہودی ساتھ لڑیں گے, کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے, دکھائیے کہیں. اور ایک بتائیں
جنگ احزاب میں یہودی ساتھ لڑے تھے؟ کون سی جنگ ہے؟ بدر میں ساتھ لڑے تھے، احد میں ساتھ لڑے تھے. تو آپ کیوں احمدیت پر حملہ کرنے کی خاطر اسلام پر حملے سے نہیں چوک رہے؟ حملے واقعہ یہی ہے. ایک معاہدہ تو ہوا تھا جی، میں اس معاہدہ کی خلاف ورزی تو معاہدہ کے خلاف تو کیا ہی میں کچھ نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس شوق میں کہ احمدیت کے خلاف ضرور کچھ کہا جائے، اسلام کے خلاف کیوں کہنے لگ گئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واضح اصول دیے ہیں قرآن کی روشنی میں، وہ روشن ہیں سورج چاند کی طرح. ان کو مد نظر رکھ کر بات کریں. میں مذہبی رہنما ہوں، میں کوئی سیاسی رہنما نہیں ہوں. مجھ سے مذہب کے متعلق بات کریں، اور میں آپ کو قطعاً یقین دلاتا ہوں کہ جہاد جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس میں غیر مسلم کی شمولیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اس کو جہاد کہا نہیں جا سکتا اس موومنٹ کو جس کے سربراہ ہندو تھے. سربراہ تو اس کے سربراہ ہندو تھے اور مسلمان حکومت کا تختہ الٹا ہے اس تحریک نے. بعد میں اسی چیز کو بلیم کرتے ہوئے آپ دیکھیں سر سید احمد کی کتاب پڑھیں، اس سے آپ کو بہت کچھ علم ہو جائے گا. یہ تاریخی واقعات ہیں، ان کو ڈسٹورٹ کر کے کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. جو تاریخی حقائق ہوتے ہیں ان کو تاریخ کی روشنی میں پڑھنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصہ تاریخ اور طرح لکھی جائے اور ایک رجیم اور آ جائے تو تاریخ اور طرح لکھی جانے لگے. یہ تو ایسا ہی بات ہے جیسے کمیونسٹ ممالک میں ہوتا ہے کہ ایک دور میں اسٹالن اور طرح کا آدمی ہو جائے، دوسرے دور میں اور طرح کا بن جائے. انسان کو باشعور طریق پر تاریخی حقائق کو دیکھنا چاہیے. نتیجے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن حقائق میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے جنگ آزادی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نام، اس کے پہلے فیکٹس کو درست کریں، اصل واقعات کو دیکھیں، پھر اپنے دل سے آپ فیصلہ لیں کہ یہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری میں جہاد کے مطلب منع فرمایا مرزا صاحب. منع جہاد سے؟ بالکل بالکل ہرگز جہاد سے منع نہیں فرمایا. آپ نے جہاد کے نام پر قتال سے منع فرمایا ہے. یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں. تو جہاد میں تو قتال ہوتا ہی نہیں، بالکل نہیں. جہاد میں قتال بھی ہوتا ہے، یہ درست ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہر قتال کا نام جہاد نہیں ہے. جب مسلمان اپنی آزادی کے لیے جنگ کرے گا اس کا نام جہاد نہیں ہے. مسلمان اپنی آزادی کے لیے جنگ کرے اس کا نام جہاد نہیں ہے. قرآن کریم نے جو جہاد کی تعریف کی ہے اس کو بھلا کر آپ جو چاہے تعریف کر لیں، وہ اسلامی تعریف تو نہیں بن سکتی. جہاد کی تعریف کے لیے سند کیا ہے مجھے یہ بتائیے. قرآن کریم اور حدیث ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ قرآن کریم. بس قرآن کریم سے وہ آیت جہاد نکال لیں جہاں پہلی دفعہ اجازت ملی ہے اور اس سے معاملہ بالکل کھل جائے گا. اس کو بھلا کر کس طرح آپ جہاد کی بات کر سکتے ہیں؟ سورہ حج میں پہلی مرتبہ وہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی. جہاد کی اجازت پہلے بھی تھی لیکن جہاد بالقرآن کی تھی، جہاد بالسیف کی نہیں تھی. پہلی مرتبہ جہاد بالسیف کی اجازت سورہ حج میں ملی ہے اور وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع ومساجد وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا. کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر پہلے ہی تلوار سے حملہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی لڑائی کریں. اس کی جو آیت کا ترجمہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، شیعہ سنی کسی فرقے کا، اتنا واضح کھلا ترجمہ ہے کہ آپ کوئی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں وہاں یہی ہے. الذین یقاتلون کا مطلب ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے جن سے پہلے ہی لڑائی کی جا رہی ہے، یعنی دشمن نے ان سے لڑائی شروع کر رکھی ہے اور ہم نے پہلے ان کو اجازت نہیں دی تھی. یعنی دشمن کا پہل کرنا جہاد کی اجازت کے لیے ضروری ہے. پہلی شرط یہ لکھی ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا.
اور لڑائی ان سے جو کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جائز کہ وہ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں. از راہ ظلم وہ لڑائی کر رہے ہیں. دوسری شرط ہوئی کہ مظلوم ہوں وہ لوگ جن کے خلاف تلوار اٹھائی گئی. تیسری بات، آگے بات چلانے سے پہلے خدا نے یہ بیان فرما دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ان مظلوموں کی مدد پر، ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے. جن کو اجازت دیتا ہے ان کو پھر جتا کے بھی دکھا سکتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، اس پر آپ غور کر لیں کہ جہاد کی کیا باتیں سامنے ہیں. اول یہ کہ مسلمانوں کو اسلام کے یا مذہب کے نام پر تلوار اٹھانے میں پہل کی کہیں اجازت نہیں. اختلاف مذہب کے نتیجے میں مسلمان تلوار نکال لے کہ اب میں تمہارا مذہب ٹھیک کرتا ہوں ورنہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس کی سارے قرآن میں کہیں اجازت نہیں. اجازت ان لوگوں کو ہے جن کے خلاف پہلے دشمن نے تلوار اٹھائی. نمبر 2، وہ مظلوم ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا. اب یہ بتائیے کہ جو شخص، جو قوم مظلوم ہو اتنی کہ بڑی دلیری سے اس پر حملہ کرنے والے حملہ کر دیتے ہیں اور بغیر قصور کے، وہ کمزور بھی ہوگی. ظاہر بات ہے کہ نہیں؟ تو کمزور قوم کو اجازت دے دینا لڑنے کی، یہ کون سی حکمت کی بات ہے جب تک اس کی فتح کی ضمانت نہ دی جائے. اس لیے قرآن کریم کے حکیمانہ کلام کا حسن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خیال جب دل میں پیدا ہوتا ہی ہے کہ کتنی مظلوم اور کمزور قوم ہے، جو چاہے اس کو رنگیتا پھرتا ہے، جو چاہے اس پر تلوار اٹھاتا ہے، اس کو اجازت دے دی ہے کہ لڑ پڑو. جیسے ممولے کو کہہ دے آدمی کہ شہباز سے بے شک لڑ پڑو، ہماری طرف سے اجازت ہے. لیکن خالی اجازت نہیں ہے، یہ وعدہ ہے صاحب. ان اللہ علی نصرہم لقدیر. خدا زیادہ طاقتور ہے سب سے. جب خدا اجازت دیتا ہے تو اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہے کہ جن کو اجازت ہے ان کو فتح بند کر کے دکھائے گا. یہ تیسری شرط ہو گئی جہاد کی کہ جو جہاد فی سبیل اللہ لڑا جاتا ہے اس میں لازماً اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے. ایک بھی جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا جس میں خدا کا یہ وعدہ پورا نہ ہوا. کوئی ہے جس میں شکست کھائی ہوا؟ اس کے بعد خدا فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم. یہ وہی لوگ ہیں جو اتنے کمزور تھے کہ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا، تلواریں لے کر پیچھے پیچھے وہاں پہنچے جہاں نکال کے ان کو پھینکا تھا. اخرجوا من دیارہم بغیر حق. کوئی حق نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ کسی کو گھر سے نکالو اختلاف مذہب کی بنا پر. الا یقولوا ربنا اللہ. صرف ایک قصور ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے. یہ مضمون ختم کر کے اب خدا تعالیٰ ایک اور مضمون شروع فرماتا ہے. اسی آیت میں ابھی آیت چل رہی ہے. فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے خلاف اپنے دفاع کی اجازت نہ دے، یعنی یہاں دفاع کی اجازت ہے. دفاع کا مطلب دفاع ہے، نہ کہ حملہ کرنا. اسلام میں جہاد کا یہ تصور کہ تلوار اٹھاؤ اور دشمن کو فتح کرتے پھرو، اس کا تو پلا کما کر دیا اس آیت نے. فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اگر خدا اپنے دفاع کی اجازت نہ دے تو کیا ہو؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ. گرجا گھر تباہ ہو جائیں. وَبِيَعٌ. اور صوامع کہتے ہیں گرجے نہیں بلکہ جہاں خدا کی راہ میں عبادت کرنے والے الگ ہو کر دنیا سے الگ کٹ کے ایک کٹیا بنا لیتے ہیں یا غار میں چلے جاتے ہیں. فرمایا صوامع بھی تباہ ہو جائیں، وَبِيَعٌ. اور گرجے بھی تباہ ہو جائیں، وَصَلَوَاتٌ. اور یہودیوں کے معبد بھی تباہ ہو جائیں، وَمَسَاجِدُ. اور مسجدیں بھی ویران کر دی جائیں جن میں خدا کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اسلامی جہاد کی بات ہو رہی ہے، اس میں گرجوں اور صوامع اور یہودیوں کے معبدوں کا کیا ذکر؟ ان کی حفاظت کا بھی اعلان ہے اس دفاع میں. یہ ہے اسلام. قرآن کریم جہاں دفاع کی اجازت دیتا ہے، جہاں جہاد کی اجازت دیتا ہے، وہاں یہ بھی اعلان کر رہا ہے
کہ خدا کے نام پر جتنے بھی گھر بنائے جاتے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کو ہوں یا غیر مسلموں کے ہوں، ہم ہر ایک کی دفاع کی ضمانت دے رہے ہیں. اور اگر یہ اجازت نہ دیتے تو صرف مسجدیں ہی ویران نہ ہوتی، بلکہ یہ سارے عبادت خانے جن میں عیسائی عبادت کرتے ہیں، راہب عبادت کرتے ہیں، یہودی عبادت کرتے ہیں، سب تباہ کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے اسلامی جہاد کی تعلیم. اس تعلیم کی روح سے اگر کسی گرجے پر حملہ ہو رہا ہو اور مسلمان دفاع کرتا ہوا مارا جائے تو یہ بھی جہاد ہے. اس کو کہتے ہیں عالمی تعلیم. اس کو کہتے ہیں ایسا حسن جو جادو کی طرح سر چڑھ کے بولتا ہے. اس تعلیم کو آپ دنیا میں پیش کریں، پھر دیکھیں کہ دشمن اسلام کے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے. اس تعلیم کو چھوڑ کر یہ تعلیم دینا کہ کسی سے اختلاف مذہب ہے، اس کے گھر لوٹ لو، اس کو گھروں سے نکال دو، بے وطن کر دو، مار دو، تباہ کر دو، وہ ہوتا کون ہے اسلام سے اختلاف کرنے والا؟ یہ جہاد ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہاد کے خلاف، جس کا بگڑا ہوا تصور آج کے علماء پیش کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اس کے خلاف آپ نے اعلان کیا اور وضاحت کی کہ قرآن کریم نے جو جہاد کی شرائط پیش کی ہیں کوئی دنیا میں ان کو منسوخ نہیں کر سکتا. جب بھی وہ لاگو ہوں گی اس دفاع کی اجازت ہوگی. لیکن ان حالات میں جب کہ دشمن مذہبی اختلاف کی بنا پر تم پہ حملے نہیں کرتا، تمہارے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالتا، خدا کے نام پر تمہیں اسلام سے الگ کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرتا، تم جو لڑائی کرو اس کا نام مذہبی جہاد نہیں رکھ سکتے. سیاسی لڑائیاں 100 قسم کی ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں عراق لڑ رہا ہے کہ نہیں ایران کے خلاف، دونوں کی سیاسی لڑائیاں ہیں. اگر ایران کہے کہ یہ ہمارا جہاد ہے اور عراق کہے کہ ہمارا جہاد ہے تو کس کے مرنے والے جنت میں جائیں گے، کس کے مرنے والے دوزخ میں جائیں گے؟ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ دفاع کرنے والا جہاد کر رہا ہو، دفاع میں مرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو اور اس کو مارنے والا بھی جنت میں جا رہا ہو؟ اس لیے باشعور انسان کی طرح پہلے تعلیم کو مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو سمجھنا چاہیے، پھر فرق کریں مذہبی اور سیاسی جنگوں میں. اگر آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو اسلام کا دفاع ہی نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں اسلام کی تاریخ میں ابتدا ہوئی ہے مذہبی جنگوں سے جن میں 100% مذہبی اصولوں کی اطاعت کی گئی، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں جس پر دشمن انگلی رکھ سکے اور ہم اس کا دفاع نہ کر سکیں. بعد میں جب سیاسی حکومتیں قائم ہو گئیں تو ان میں کئی ایسی جنگیں تھیں جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئی لیکن ان میں کوئی جواز نظر نہیں آتا. جب اس پر دشمن حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا جہاد ہے تو کس طرح آپ دفاع کریں گے؟ یہی اصول ہے. ان کو کہو کہ قرآن کریم مذہبی جنگوں کی اجازت دیتا ہے مذہبی شرائط کے ساتھ. اس کے علاوہ سیاسی جنگیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، ان میں تاریخ دان کا کام ہے فیصلہ کرے، لیکن اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے. عیسائی قوموں نے نہیں سیاسی جنگیں کی دنیا میں ابھی بھی کر رہی ہیں. کیا عیسائیت کو آپ رنگیں دیں گے اس کے نتیجے میں؟ تو یہ ہے جماعت احمدیہ کا موقف کہ اسلامی جہاد زندہ و تابندہ ہے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو اسلامی جہاد کی شرطیں ہیں. ایک فلسطینی سے ایک دوست میرے پاس تشریف لائے کہ بتاؤ یہ جنگ کیا ہے، یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے جواب ایسا لینا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اشتعال پیدا کریں. میں یہ بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے وہاں رہنے کا. ایک سیاسی سازش ہے عالم اسلام کے خلاف، یہ میرا فتویٰ ہے. اور جماعت احمدیہ ہمیشہ صف اول میں یہود کے خلاف دلائل میں ان کو ناکام بنانے میں آگے رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو دفاع جو ظفر اللہ خان نے کیا ویسا دفاع آج تک کبھی کسی کوئی نہیں کر سکا. تمام مسلمان ممالک جانتے ہیں اور ممنون احسان تھے. لیکن آپ اگر اس کو مذہبی جہاد ان معنوں میں کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نعوذ باللہ خدا تعالی بے وفا ہو چکا ہے یا جھوٹ بولنے لگ گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا پکا کہ میں تمہیں جہاد کی اجازت ہی نہیں دے رہا، میں تمہاری فتح پر قادر ہوں. اور آپ جو لڑائی کر رہے ہیں اس میں اس کا وعدہ کہاں گیا؟ کیوں ایک چھوٹی سی اقلیت بار بار آپ کو مارتی ہے؟
بھاری اکثریت کے درمیان اتنا سا ناسور ہے لیکن وہ کینسر بن گئے. صحت مند جسم جتنا مرضی بڑا ہو، کینسر چھوٹا بھی ہو تو غالب آ جاتا ہے. تو معلوم ہے آپ کے اندر صحت مند جسم کی مدافعت نہیں رہی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے جو جہاد مقرر کیا اس کی شرطیں آپ پوری کر رہے ہوں اور اللہ آپ کو چھوڑ جائے. ایک طرف اللہ شریک کرے کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، خدا قادر ہے نصرت پر، اور جب لڑائی ہو تو دشمن کو فتح دے دے اور مسلمان کو چھوڑ دے. ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مذہبی نقطہ نگاہ سے ضرور کوئی نقائص موجود ہیں، ان کی آپ اصلاح کریں. تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اسی زمین کے متعلق وعدہ ہے کہ میرے صالح بندے لازماً اس کے وارث بنائے جائیں. اس لیے آپ اپنے اخلاقی نقائص کی دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے دین کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کریں، بندے صالح بنیں، اور پھر خدا کا وعدہ آپ کے حق میں پورا ہوگا. تو عقل اور فہم کی بات کی خام خواہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے. دلیل سے بات ہونی چاہیے، قرآن اور سنت سے بات ہونی چاہیے. لائیں آپ ہی.